میں مسند کا آدمی ہوں، قرآن حدیث پڑھنا ہوتا ہے، میری گفتگو کی اگر بے توقیری ہو تو وہ میری بے توقیری نہیں ہوتی، وہ قرآن حدیث کی بے توقیری ہوتی ہے، اس لیے کہ میں نے اس کے علاوہ کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ تو میں پھر یا تو مجلس سے باہر نکال دیتا ہوں، میں پھر عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھتا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یعنی میں پھر، حالانکہ حق بنتا ہے رکھنا چاہیے، لیکن ایک طرف عمر رکھی جائے اور دوسری طرف قرآن حدیث رکھا جائے تو پھر قرآن حدیث کی اولیت ہے، پھر عمر کا لحاظ نہیں ہوتا۔ آپ بات سنیں گے آسانی کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی میں آدھ گھنٹے میں اپنا معافی ضمیر بیان کر کے یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ آپ تنگ کریں گے، بات نہیں سنیں گے مجبوراً، پھر مجھے یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یار اس نے ہماری عمر کا لحاظ نہیں رکھا یا بندہ ٹھیک نہیں، اور آپ بعد میں اشرفی صاحب قبلہ سے کہیں کہ آئندہ کے بعد اس کو نہیں بلانا، نہ بلائیے گا۔ لیکن بہرحال چونکہ میرے ساتھ وابستہ ہے میرا علمی وقار، دین کا وقار، تو میری بے توقیری ہو تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، دین کا وقار خراب ہو یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میں کرتا نہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے جتنے لوگ یہاں مجلس میں موجود ہیں، اب جب تک میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں گزارش یہ ہے کہ آپ بات کو سمجھیے گا، سنیے گا، تاکہ سمجھانے میں مجھے آسانی رہے، وگرنہ میں پھر معذرت چاہوں گا کہ درمیان میں کوئی بات کسی کے لیے ہو گئی تو وہ پیشگی میرے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے معاف فرمائیے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حدیث طیبہ کی، بغیر تمہید کے عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے بہت سی اقوام کو اللہ رب العالمین جل وعلا عزت عطا فرمائے گا، اور بہت سی اقوام ایسی ہیں جو اس کے سبب سے ذلیل ہو جائیں گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا اس ارشاد کی تعبیر اور حقیقت کیا ہے، یہ کیسے ہوگا کہ اسی کتاب کی وجہ سے، یعنی قرآن عزیز کی وجہ سے بہت سی اقوام عزت پائیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو رذیل ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، بے توقیر ہو جائیں۔ زمانے میں توجہ درکار ہے، ایک وری ہو گیا جی، گزارش ہے جتنے سمجھدار بندے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ توجہ فرمائیے گا۔ اگر کوئی بندہ نہیں کر سکتا، مثال کے طور پہ نہیں کر سکتے، تو جتنی دیر گفتگو جاری ہے نا اتنی دیر کے لیے میں عرض کر رہا ہوں بڑی عزت کے ساتھ کہ آپ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ نہیں، خطیب کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں نا تو ان کو بطور خطیب کے بلایا نا، تو خطیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک بندہ گل کرے گا باقی سارے چپ رہیں گے، یہ خطیب کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں نا، قیامت کے دن جب سارے خاموش ہوں گے تب میں خطیب ہوں گا، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پورے معاشر میں جس وقت خاموشی چھائی ہوگی میں اس وقت خطیب ہوں گا، یعنی میری وہ حیثیت ہوگی جس طرح مجلس میں خطیب کی ہوتی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ تو خطیب کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی ایک بندہ بولے گا باقی سارے چپ رہیں گے۔ گزارش ہے، میں دیکھ رہا ہوں اونچا بیٹھا ہوں، یا تو زمین تے مجلس لگ دی نا تو پھر تہاڈی بچت ہو جانی سی، اب میں اوپر بیٹھا ہوں۔ گزارش ہے یہ باتیں ہمیں نا میں اپنے ممبر پہ نہیں کرتا، اس لیے آپ یقین جانیے، یہ بیٹھے ہیں حاجی زاہد صاحب بیٹھے ہیں، انہیں معلوم ہے میں ممبر پر بیٹھتا ہوں، میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے وہ اونچی صاحب ہی نہیں لینا تھا، کھنگنا بھی نہیں۔ سمجھا دیا نا، آداب بتا دیے ہیں، مجلس کے آداب بتا دیے ہیں، وگرنہ یہ آپ دیکھ لیں عموماً ہر مسجد کے اندر آپ کو یہ دیکھنے سننے کو ملے گا، جس وقت امام صاحب رکعت سے کھڑے ہوتے ہیں تو جتنے بندے سارے نو کھنگ اس ویلے یاد آندی، نہیں بھی ہوندی تاں بھی کھنگن، کہ نچ یاد آ جائے گی، کسی نے ڈکار آ جائے گا، ان کو پتہ ہے یہ نکال دے گا، باہر نکال دے گا یہاں سے۔ یہ آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ مساجد چونکہ مراکز ہیں نا، تو یہاں لوگ اطمینان اور سکون کے لیے آتے ہیں، جس وقت ہر طرف سے دائیں بائیں اس طرح سے آوازیں اٹھتی ہیں نا تو وہ مسجد کا سکون برباد ہوتا ہے، اس لیے پھر ہم نکال دیتے ہیں۔ اچھا مسئلہ سمجھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اس ارشاد پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کلام عزیز قرآن شریف میں یہ کیا اثر ہے، یہ کیا تاثیر ہے کہ بہت سی اقوام اس کی وجہ سے عزت پا جائیں اور بہت سے ایسے ہیں جو ذلیل ہو جائیں، یہ کیسے ہوگا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، حضور وصال فرما گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا،
خود سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو یہ آپ کے دور میں واقعہ پیش آیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخصیت گورنر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے وہ بعض امور ریاست پر مشورہ کرنے کے لیے یا احکام لینے کے لیے مدینہ طیبہ آئے۔ جب ملاقات ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پہلا سوال یہ تھا، آپ نے فرمایا بھئی آپ تو امیر مکہ ہیں، آپ مکہ شریف کے گورنر ہیں، تو یہاں مدینے کیوں آئے ہیں؟ کہا جی کچھ امور ریاست پر مشورہ کرنا چاہتا تھا، مشورے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں آ گئے ہیں تو پھر مکہ مکرمہ میں آپ کے فرائض کون سر انجام دے رہا ہے، وہ مسند کس کے حوالے کر کے آئے ہوں؟ تو آپ نے ایک شخص کا نام لیا، اس گورنر نے ایک شخص کا نام لیا۔ جب وہ نام لیا گیا نا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتے تھے، اس بندے کو جانتے تھے جس کو امیر مکہ جو ہے وہ اپنا نائب مقرر کر کے آئے، حضرت عمر ان کو بھی جانتے تھے۔ امیر المومنین خلیفہ برحق راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ جیسے بلد الحرام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا محبوب ترین شہر جو رب کی قسم کے لائق ہے، اس عزت والے شہر پر اور قریش جیسے عالی خاندان پر ایک غلام کو تم نائب گورنر بنا آئے ہو، یہ کیسے ہوا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں غلام کے علاوہ کوئی اور آزاد آدمی نہیں ملا کہ پورے مکہ مکرمہ میں تم اس کو اپنا نائب کر کے آتے، تم ایک غلام کو جو ہے وہ نائب گورنر بنائے ہو، سارا اختیار بلد الحرام مکہ مکرمہ کا اس کے ہاتھ دے آئے، اور قریش جیسے خاندان پر آرڈر اگر چلے گا تو ایک غلام کا چلے گا، یہ کیوں ہوا؟ جواب سنی۔ وہ جو امیر مکہ تھے انہوں نے گزارش کی، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین مشورہ میں نے کرنا تھا، آنا تو تھا، لیکن جب میں نے پورے مکہ شہر میں نظر دوڑائی نا تو مجھے اس غلام سے اچھا قرآن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ پورے مکہ میں اس سے اچھا قرآن کوئی نہیں پڑھتا تھا، لہٰذا میں اس کو اپنا نائب مقرر کر آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مجھے یاد آیا کہ ہاں حضور نے فرمایا تھا اس کتاب کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا کئی قوموں کو عزتیں عطا فرمائے گا اور کئی ایسی ہیں جو اپنے مقام سے گرا دی جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو تھامنے والا اگر غلام بھی ہے تو اللہ عزتیں عطا فرما دیتا ہے، اور چھوڑنے والا مکہ کا رہنے والا ہو تب بھی اس مقام تک نہیں رہتا جو قرآن عزیز کو جو ہے وہ تھامنے والے کو اللہ رب العالمین جل وعلا عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت، آپ اندازہ فرمائیے حضور فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے میں نے آپ کو قرآن عزیز کے کوئی ایک دو طالب علم بتانے ہیں کہ یہ قرآن کا طالب علم کیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ میں خود چونکہ اسی نظام کا حصہ ہوں نا، تدریس کے نظام کا، قرآن عزیز اور حفظ کا مدرسہ الحمدللہ رب العالمین اپنا ذاتی ہے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ جو شے ماں باپ کی طرف سے، والدین کی طرف سے یا خود طالب علم کی طرف سے دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ 4 سال محنت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں یہ نظام ہے کہ یہاں مدرسے کے اندر فنڈ نہیں ہوتا، فیس نہیں ہوتی۔ اگر کسی مدرسہ میں فنڈ فیس لگا دی جائے تو آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا بات ہے، یہ اس نے فنڈ رکھ دیا ہے، اس نے فیس لگا دی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ مدارس میں فیس نہیں ہوتی، اس کو اٹھائی یہاں سے کسی اور مدرسے میں بھیجو جہاں فی سبیل اللہ قرآن کی تعلیم دی جاتی۔ ماں باپ اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ وہی ماں باپ جو ہیں جو آپ اندازہ فرمائیے اپنی دوسری اولاد جو اسکول جا رہی ہوتی ہے اس کی فیسیں بھرتے ہیں، دیتے ہیں، مدرسے میں نہیں دیتے، یہ ہمارے ہاں کا نظام ہے۔ لیکن آپ یہ اندازہ فرمائیے مدرسے میں جو استاد پڑھاتا ہے وہ تو تنخواہ پہ پڑھاتا ہے نا، وہ تو اجرت لیتا ہے، فیس لیتا ہے۔ اب اس کی فیس کہاں تک جاتی ہے، 25,000 ہو جائے، 30,000 ہو جائے، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے، بھائی وہ کریں گے جیسے مرضی کریں۔ اب یہ گزارش ہے سمجھیے گا، یعنی سرمایہ لگا، جو مدرسے کا سربراہ ہے اس کا سرمایہ لگا، اب استاد کی بھی محنت لگتی ہے۔ یہ حفظ قرآن جو ہے یہ درسیات سے بڑا مختلف ہوتا ہے، فرق دیکھیے گا آپ۔ درس نظامی ہم پڑھاتے ہیں نا، میں خود درس نظامی کا استاد ہوں، ڈاکٹر صاحب کی قبلہ موجود ہیں، ان کو معلوم ہے، یہ خود استاد ہیں۔ آپ دیکھیں کہ درسیات جس وقت چلتی ہیں نا، مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو وہاں اگر ایک کلاس کے اندر 50 طالب علم بھی ہیں تو 50 کے 50 کا سبق برابر چل رہا ہوتا ہے، ایک ہی سبق ہوتا ہے۔ فرق سمجھیے گا۔
لیکن حفظ قرآن کی جو منزل ہے نا، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہاں جو طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، ہر ایک کا سبق بھی الگ ہوتا ہے، سب کی الگ ہے، منزل الگ ہے. ایک طالب علم روزانہ 3 قسم کے سبق سناتا ہے، سب کی سناتا ہے، منزل سناتا ہے. یہ 3 قسم کے اسباق. اب یہ آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر ایک کلاس کے اندر 30 طالب علم روزانہ ہے، پڑھ رہے ہیں، کوئی بچہ پہلے پارے پہ ہے، کوئی 26ویں پارے پہ ہے، کوئی 16ویں پارے پہ ہے، کوئی 19ویں پہ ہے، کوئی 18ویں پہ ہے، کوئی جناب 8ویں پارے پہ ہے، ہر ایک کا سبق مختلف. اگر 30 طالب علم ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو آپ استاد کی ہمت دیکھیں کہ روزانہ ایک دن میں اس استاد نے 30 طلباء سے 90 قسم کا سبق سننا ہے. یہ حفظ استاد. وہ جس کو گلی چوراہے پہ گزرتے ہوئے آپ کہہ نہیں دیتے مولوی جا رہے. یہ مولوی کی ہمت آپ دیکھ لیں. اور اکثر اساتذہ جو حفظ پڑھانے والے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا، ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے، عمر سے پہلے سفید ہو جاتے. اس لیے وہ محنت جو ہے وہ اور کوئی نہیں کرا سکتا جی، یہ استاد کراتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، سربراہ کا سرمایہ لگا، استاد کی 3 سال کی 4 سال کی محنت لگی. لیکن جیسے ہی بچہ پڑھ کے فارغ ہوا، آپ نے فوراً سے اسے اٹھا کر اسکول میں جمع کروا دیا. بھائی اسکول میں نہیں جائے گا تو تنخواہ کہاں سے لائے گا؟ تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں، صرف اتنا بتائیے، وہ جو 4 سال تک سربراہ کا سرمایہ خرچ ہوا اور اس استاد کی محنت لگی، وہ کہاں جائے گی؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب اس پر جواب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پہلو میں، یعنی دل میں، اللہ رب العالمین جل وعلا دولت قرآن محفوظ فرما دے، یعنی جو بندہ حافظ قرآن ہو جائے جس کو، تو وہ یوں سمجھے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کے پہلو میں نبوت کا فیضان رکھ دیا ہے. اس کے پہلو میں فیضان نبوت رکھ دیا گیا ہے. اور اس دولت کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اس دولت کے حصول کے بعد، یعنی دولت حفظ قرآن کے بعد، اگر وہ بندہ کسی اور دولت کی تمنا کرتا ہے، حافظ قرآن کسی اور شے کی تمنا کرتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس قیمتی دولت کا مول نہیں ڈالا، اس نے قرآن کا مول نہیں ڈالا، اس نے حق ادا نہیں کیا. یہ اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا واہ رہتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے. اب ذرا آئیے میں آپ کو 2-3 طالب علم قرآن عزیز کے سناتا ہوں. یہ کیسے محتاط طالب علم تھے. جب قرآن عزیز نازل ہو رہا تھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن عزیز نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. یہ تورات، انجیل، زبور کی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے کتابی صورت میں جو ہے وہ سرکار کو عطا نہیں فرمایا. تورات جس وقت نازل ہوئی تو تختیوں کی صورت میں سنگ مرمر پر لکھی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورا مجموعہ تورات کا جو ہے وہ حوالے کر دیا گیا. لیکن قرآن عزیز اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جب نازل فرمایا تو ایسے نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کا نزول جو تھا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا. یعنی جیسے ضرورت پیش آتی ویسے سیدنا جبریل امین علیہ السلام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے. محفوظ کیسے ہوا؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کاتبین وحی کو بلاتے. حضرت عثمان غنی ہیں، اس کے علاوہ دیگر اکابر صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی تھی قرآن لکھنا، انہیں بلاتے اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو لکھ لو. اب لکھا کہاں پر جاتا؟ اگر پتے میسر آئے ہیں اس پر لکھ لیا جاتا. درخت کی کوئی ٹہنی میسر آئی ہے ٹہنی پر لکھ لیا جاتا. کاغذ میسر آیا ہے تو کاغذ پر لکھ لیا جاتا. اگر یہ کچھ نہیں ہے تو کوئی سوکھی ہڈی اگر میسر آتی تو اس پر لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا. یہ آغاز تھا اس کا. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کو جمع کرنے میں ایسے محنت فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خود لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا حضور کے ساتھ وعدہ تھا، ان علینا جمعہ وقرآنہ. حبیب جب یہ قرآن آپ پر نازل کیا جائے تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھا نہ کریں، آپ تکلف نہ فرمایا کریں، آپ زحمت نہ فرمایا کریں. سرکار کو یہ اندیشہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے ذہن سے محو ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آیت اٹھا لی جائے. تو جیسے ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام پڑھنا شروع کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ساتھ دہرانا شروع کر دیتا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، ان علینا جمعہ وقرآنہ. حبیب آپ زحمت نہ فرمائیں،
آپ تکلف نہ فرمائیں اور ہر اندیشے سے آپ وراء الورا ہو جائیں. اس کلام کو آپ کے دل میں جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. بس آپ سماعت فرمایا کریں، سماعت فرمایا کریں، سنا کریں. حضور سنتے، سماعت فرماتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خود تو حفظ ہے. اب ہوتا کیا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں یاد کرانا ہوتا، سرکار بلاتے، کسی کو 4 آیات یاد فرماتے، کسی کو 10 آیات یاد کرواتے. پھر اس کے بعد 4 آیات اگر یاد کروائی ہیں تو اگلی آیات یاد کروانے سے پہلے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی تفسیر پڑھاتے. مطلب یہ ہوا کہ میرا حفظ قرآن نہیں، یعنی بچے آپ کے حافظ قرآن ہو گئے ہیں اس کے بعد اسکول کے حوالے نہ. میں نے دعا میں عرض کیا کہ اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اگلا مرحلہ لازم ہے. سرکار ان حفاظ کو بلا کے 4 آیات 6 آیات یاد کرا کے اس کے بعد اگلے مرحلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم انہیں تفسیر پڑھاتے، پھر اگلی آیات یاد کراتے. یوں آپ اندازہ فرمائیے کہ جب سارا قرآن نازل ہوا تو اس کے پہلے حافظ قرآن کی جو عمر تھی اس وقت تقریباً کو کم ہو گئی 60 برس کے قریب تھی. 60 سال تو زائد. خلیفہ برحق راشد امیر المؤمنین سیدنا و مولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حافظ قرآن ہیں. جب آپ کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک 60 برس سے کچھ زائد تھی. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ این ایاب باتیں جڑیاں میں آپ دے سامنے عرض کر رہے ہیں قرآن عزیز سے متعلق. اب 2 شاگرد قرآن پڑھنے والے کیسے تھے؟ یہ 2 شاگرد حضور کے سماعت فرمائیں، میں بات مکمل کروں. وغیرہ یہ تو کلام ایسا ہے کہ اگر کوئی پڑھنے کا حق ادا کر دے تو اللہ رب العالمین جل وعلا جو انعام عطا فرماتا ہے نگاہ کا یہاں سے جو مہربانی ہوتی ہے وہ تو اس کے برابر تو شاہی کوئی نہیں. حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت مجھے یاد آگے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ صحابی خالی سورہ بقرہ شریف زبانی کتابی صورت میں نہیں تھا، یاد کرائی ہوئی تھی نا سرکار نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حفظ کرا دی، اپنے گھر میں تھے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر رہے. تو دیکھا کہ میرا بیٹا پاس ہے، یحییٰ نام تھا، بیٹا پاس ہے. تو اچانک جو ہے نا گھوڑا بے قابو ہو گیا، اس نے اچھلنا شروع کر دی. آپ کو ڈر آیا کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچائے تو تلاوت بند کر دی، موقوف کی اور بیٹے کو اٹھا لیا. 3 مرتبہ ایسا ہوا. تلاوت شروع کرتے گھوڑا بے قابو ہو جاتا، تلاوت چھوڑتے تو وہ بھی آرام میں آ جاتا اور مسئلہ بھی کوئی نہیں. بہرحال 3 مرتبہ جب یہ منظر آپ نے دیکھا کہ تلاوت کرتا ہوں یہ بے قابو ہو جاتا ہے اور چھوڑتا ہوں موقوف کرتا ہوں تو آرام میں آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کے بعد پھر تلاوت نہ فرمائی. 3 مرتبہ کے بعد فرماتے میں ہمیں آسمان وال نظر چاہیے تھے، دیکھا تھے این لگا جی میں آسمان تے تمبو لگا پیا، شامیانہ ٹینٹ لگا ہوا اور اس میں لالٹین چل رہے ہیں، فانوس چل رہے ہیں، دیے جو ہیں وہ منور ہیں. حضرت اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں کہا عجیب منظر ہے، چلو سویرے مالکہ نال گل کریں گے پتہ چل جائے گا بھئی کیا ہے. سو فجر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں ادا کی. یہ تلاوت کرنے والوں کا حال ہے، حافظ قرآن کی بات اب نہیں کر رہا، صرف تلاوت کرنے والے. ہمارے ہاں چونکہ اس نگاہ سے معروم ہے تو لفظ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا وہ اثر نہیں عطا فرماتا جو اس کلام کی وجہ سے ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھیے گا ذرا. سو فجر کی نماز حضور کی امامت میں ادا کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ منظر پیش آیا، پڑھتا تھا گھوڑا بے قابو ہو جاتا تھا، بچے کی حفاظت کے لیے چھوڑتا تو گھوڑا بھی آرام میں آ جاتا. سورہ بقرہ شریف پڑھ رہا تھا اور آخر میں نے یہ دیکھا کہ آسمان پر کو جیسے شامیانہ لگا ہے اور اس میں دیے جل رہے ہیں. فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمایا اقرأ یا ابن حدیر، اقرأ یا ابن حدیر، اے ابن حدیر پڑھتے رہتے، اے ابن حدیر پڑھتے رہتے، اس لیے کہ وہ منظر جو تم نے دیکھا تھا نہ وہ شامیانہ تھا نہ وہ دیے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے وہ فرشتے تھے جو رب سے اجازت لے کر کے ابن حدیر زمین پر قرآن پڑھ رہا ہے. مالک اگر تو اجازت دے تو ہم زمین کے قریب جا کر ابن حدیر سے ذرا قرآن نہ سنائیں اس کے منہ سے. یعنی اس کلام کی برکت ایسی ہے کہ خالی پڑھنے والا وہ مخلوقات دیکھتا ہے جو اس کو کبھی نظر نہیں آئی. ہمارے پاس آتے ہیں بڑے بڑے نایاب قسم کے لوگ آتے ہیں، آگے آتے کوئی جی دعا کرو بس سینے نال سینہ لاؤ تے تڑی پار ہو جائے، کمال ہو جائے، اکھاں کھل جان، زمینی مخلوقات آسمانی مخلوقات ہر شے نظر آنا شروع ہو جائے. یعنی کہ کوئی ایسی مہربانی فرمائیے پیر جی،
کوئی ایسا کمال کر دے سینے لاؤ نظر چاہیے تے ستوں آسمان بھی نظر آن تے سات زمینہ بھی نظر آن. اور ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے تو پہلے دیکھ تو صحیح نا, اپنا تعین تو کر, تو اس حال ہے. ہمارے پاس آنے کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی اگر تو نے کبھی اپنے گھر میں موجود کتاب اللہ جو ہے وہ کھول کر پڑھی ہوتی. تو اللہ رب العالمین جل وعلا تجھے یہ شرف عطا فرماتا کہ خالی تینوں نہ نظر آندا, تیرے نال دیاں نوں بھی سارا کچھ نظر آندا. یہ اس لیے کہ حدیث کا آخر یہ ہے, فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن حدیر اگر تم پڑھتے رہتے اور صبح ہو جاتی تو تم دیکھتے جو منظر تمہیں رات گئے نظر آ رہا تھا, تمہارے دیگر سنگی ساتھی حضرات صحابہ کرام جب فجر کی نماز کے لیے باہر آتے تو جس طرح تمہارے پڑھنے سے تمہیں وہ منظر نظر آ رہا تھا تو دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی کھلی آنکھوں یہ منظر کا مظاہرہ کرتے. کتاب وہی ہے, وہی کلام شریف ہے, بدلا نہیں ہے, آج تک ویسے ہی ہے. 14 صدیوں پہلے جیسے نازل ہوا تھا حضرات صحابہ کرام عالم و رضوان نے ویسے ہی پہنچایا, لیکن اب یہ اثر نہیں رہا. یہ اثر ایسا نہیں کہ اس کلام میں نہیں ہے, ہمارے پڑھنے میں وہ اثر نہیں رہا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری نظروں سے یہ حجاب اٹھا دیتا. اب یہ مناظر نہیں رہے. 2 طالب علم قرآن عزیز کے میں آپ کو سناؤ, بڑے نایاب قسم کی بات مکمل ہو جائے بس. یعنی آغاز میں اس کلام کو پڑھنے والے کیسے لوگ تھے اور محفوظ کرنے والے. ایک بہت بڑا نام ہے حضرات صحابہ کرام عالم و رضوان میں, آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا حضرت زید بن ثابت کا. زید بن ثابت بہت قابل آدمی, نوجوان انصاری صحابی, فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اتنا جلیل المرتبہ صحابی ہے, اتنا جلیل المرتبہ کہ مجتہد مطلق حضرات صحابہ میں جس کا فتویٰ چلتا تھا, اور باقاعدہ جن کے مقلدین موجود تھے, مقلد موجود ہے. یہ لفظ بول رہا ہوں انہاں بے ایمانہ واسطے بھی جڑے آندے ہیں تقلید پتہ نہیں کب کی ایجاد ہے. خبیث حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر 3 صحابہ کا نام ہے جو مجتہد مطلق تھے اور ان کے باقاعدہ مقلد تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن مسعود ہیں اور حضرت زید بن ثابت ہیں. یہ 3 صحابہ کرام اکابر وہ ہیں جو خود مجتہد مطلق ہیں, اور ان کے ماننے والے صرف اپنے امام کے قول پر فتویٰ دیتے تھے, غیر کے قول پر فتویٰ دیتے ہی نہیں تھے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ حضرات صحابہ کرام سے چلا ہے, تم پڑھتے نہیں, جاہل آدمی, یہ وہابین کہہ رہے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے بھائی مانا دا آلے پڑھتے نہیں اس طرح دعوے بہوں کر دیں, لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں, ایسے الزام تراشیاں کرتے ہیں بھئی امام اعظم نے یہ کہہ دیا تو امام شافعی نے ایسا کیا, امام مالک نے کیا, اے بریلویاں دی اختراع ہے انہوں نے کیا. ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ جتنا دین ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے مرتب کر کے آگے بھیج دیا تھا. خبیث تیرے میں ہمت ہے تو سب سے پہلے حضرات صحابہ کو پڑھ, نہ کھول کے پڑھ. نہیں پڑھے جاندہ تے ساڑھی شاگردی اختیار کا اسی پڑھانے ہیں تین, ہم پڑھاتے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پاک لوگوں سے اگر علم حاصل کیا جائے تو پھر نتیجے یہ نکلتے. ساڑھے پڑھانے والے چونکہ پاک لوگ سن, الحمدللہ رب العالمین, ذہن پاک ہے, نگاہ پاک ہے, زبان پاک ہے, اچھی بات منہ سے نکلتی ہے. تے تواڈے پڑھان والے جویں تسی بے ایمان اس طرح تے تواڈے استاد بے ایمان, تسی منہ کھول دیو تے یا حضرات صحابہ تے بکدے ہو یا اہل بیت تے بکدے ہو, اور اس تو بعد پوری امت نو کافر مشرک قرار دے کے آندے بھائی کلے مسلمان رہ گئے, باقی ساری دنیا کافر ہو گئی. بچاؤ اپنی نسلوں کو ایسے لوگوں سے بچاؤ. ایک لطیفہ تو میں سناواں, یہ خارجی مذہب تھا نا, آغاز میں خارجی ہو, یہ آج کل نہیں چل رہا فتنۃ الخوارج, ساڈے کے ہاں تے نہیں سی منتے نا, اے مزے والی گل ہے, سمجھنا. اے 15-20 سال پہلے جس ویلے عزیز سمجھانے صاحب اے بے ایمانہ دا ٹولہ خارجی نے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ مسجدیں بناتے ہیں, اونچے اونچے مینار ہیں ان کے, یہ بھی سلواریں اٹھا کر رکھتے ہیں, دستاریں باندھتے ہیں, داڑیاں یہ بریلویوں سے زیادہ ان کی لمبی ہے. یہ ساری باتیں آپ ہمیں آگے سے سناتے تھے. آج ڈی جی صاحب جس وقت کہتے ہیں کہ ہم فتنۃ الخوارج کے پیچھے ہیں, اور بڑی جلدی منڈے ہو بے خارجی پاکستان سے موجود نے, تو 20 سال پہلے جس وقت ہم آپ کو یہ سبق پڑھا رہے تھے کہ بے ایمانوں کا ٹولہ ہے, اینا دا بندوبست کر لو, اس ویلے تو ہم گل نہیں سمجھ آئی, اس ویلے آندے سو فرقہ واریت کر دیں. وہ گزارش سمجھتے نہیں آ رہی تو اے بڑیاں میدان دیاں گلاں نے, ایسے ہی بھول جاندے ہو نا, تاریخ بھول جاندے, اس وقت تو یاد نہیں رہندی. ہم جس وقت آپ کو کہتے تھے بہنا پیچھے نماز جائز نہیں, آندے یہ کیسے ہو سکتا ہے, قرآن نہیں پڑھتے, نماز ہی پڑھنی ہے ہم نے, لو اون دسو. یہ قرآن پڑھنے والے جس وقت پاکستان کی سالمیت پر خطرہ بن گئے ہیں, اب آپ کہتے ہیں یہ فتنۃ الخوارج ہیں. گزارش سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ 20 سال پہلے اسی سبق سارے پڑھا چکے ہیں. بہرحال
یہ مسئلہ سمجھیے گا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ والا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی اولادوں کو ایسے لوگوں سے بچاؤ، یعنی جو آپ کہتے ہیں وہ قرآن ہی حفظ کرنا ہے، کوئی گل نہیں، نہ کرو کلارو. تو جن سے آپ کروا رہے ہیں وہ جناب والا آپ کو یہ سبق پڑھائیں، آپ کی اولادوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے یہ سبق پڑھاتے ہوئے ابا جی انتقال کر جائیں تو تم نے ان کے جنازے کے بعد دعا بھی نہیں کرنی. اس گل نو سمجھو نا. وہ بچہ آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، حفظ کرنے کے لیے، استاد حفظ بھی کروا رہا ہے، ساتھ یہ کرا تیرا باپ مشرک ہے، 11ویں کرتا ہے، یہ مسلمان ہی نہیں. تو وہ مدرسے سے جس وقت آپ کا حفظ قرآن کی دستار لے کر بچہ باہر آئے گا تو پہلا نظریہ آپ کے گھر میں یہ لائے گا کہ میرا ماں باپ مسلمان ہے ہی نہیں، اس وجہ سے 11ویں کر دینا تھے، مشرک کافر بے ایمان نے. اساتذہ پاک، پڑھانے والے پاک، پڑھنے والے پاک. تو پھر یہ دولت جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر ثمر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. آپ اندازہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جلیل المرتبہ جوان صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، بے ایماناں نال مسلمہ کذاب منکرین ختم نبوت نال جنگ ہوئی، 700 حفاظ علماء صحابہ کرام علیہم الرضوان اس میں شہید ہو گئے. 700 صحابہ کرام، 700 حافظ، اسی اندازہ کرو بھئی، 700 عالم صحابہ شہید ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی سمجھنے کے لائق بات ہے، زید بن ثابت کی بات کر رہا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آئے، خلیفہ راشد کے پاس، کہا امیر المومنین، اے رسول اللہ کے خلیفہ، حالات بڑے احوال خراب ہیں، وہاں 700 حفاظ صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہو گئے ہیں، اگر اتنی تعداد میں حفاظ علماء صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں اس کتاب یعنی کتاب اللہ قرآن عزیز کا وہ حال نہ ہو جائے جو آج تورات انجیل کا ہے کہ زمانے میں پڑھنے والا ہی کوئی نہیں رہ گیا. تو آپ ایسا کریں کہ اس قرآن شریف کو کتابی صورت میں جمع کر دیں. اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ ضرورت پیش نہیں آئی، ہوا بھی نہیں تھا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نہیں فرمایا میں بھی نہیں کر سکتا. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور دیتے رہے حتیٰ کہ وہ وقت آیا، کہا مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، ادراک ہو گیا مجھے اس بات کا، باقی یہ کام ہونا چاہیے، کون کرے گا؟ حضرات صحابہ کرام کی کمیٹی بیٹھی، کہا بلاؤ زید بن ثابت کو. جاگ دے رہنا، خالی قرآن عزیز حفظ کرا کے اس کے بعد آپ کہیں کہ بچے کو بیکن ہاؤس میں داخل کرا دیا جائے، یہ حق نہیں ہوتا. حق وہ ہوتا ہے جو زید بن ثابت نے ادا کر کے دکھایا ہے. یہ اب آپ دیکھیے گا، نوجوان سے ابھی، نو عمر ہے ابھی. بہرحال زید کو بلاؤ. اب اس دور میں جب حضرت صدیق اکبر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عثمان ہیں، مولا کائنات بابو مدینہ العلم موجود ہیں، تو سارے صحابہ اتفاق کر رہے ہیں کہ ہاں زید کو بلایا جائے. زید میں ایسی کیا خاصیت؟ زید کی ہوئی کیوں بلانا ہے؟ بہرحال بلایا گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ بھئی یہ قرآن عزیز جمع کرنا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، کہا امیر المومنین، یہ جو کام آپ میرے ذمے لگا رہے ہیں یہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اگر آپ زید کو صرف اتنی بات فرمائیں نا کہ زید یہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاؤ، تو زید یہ کر دے گا، یہ کر لوں گا، اتنی طاقت میرے وجود میں ہے کہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جا سکتا ہوں. لیکن کتاب اللہ کو کتابی صورت میں جمع کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں کر سکتا. فرمایا زید کرے گا تو تو ہی کرے گا. کمیٹی بنا دی، معاون صحابہ ساتھ بٹھا دیے. اب یہ سارا اجماعی طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف یہ جو کتابی صورت میں آج تمہارے سامنے موجود ہے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئیڈیا ہے اور عمل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، صحابی رسول کا. کر دیا. دور حضرت عمر کا بھی گزر گیا، ایک ہی نسخہ رہا، اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اب قرآن چونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے 7 مختلف قراءتوں پر نازل فرمایا تھا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، سمجھانے کے لائق ہے، سمجھا بھی لائق. مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آج تک آپ نے یہی سنا ہے، مالک یوم الدین. پورے پاکستان میں ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. آپ بلاد عرب میں چلے جائیں، یہ جو ماوراء النہر کی پٹی ہے یہاں چلے جائیں تو یہاں فاتحہ پڑھی جاتی ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب امام آگے پڑھا ہو کر جس وقت پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو بندے پیچھے پریشان ہو جاتے ہیں، قرآن غلط پڑھتا پہ. غلط نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن عزیز کی دوسری قراءت پڑھ رہا.
ابھی 2 قراتیں ہو گئی، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. تیسری قرات اس میں یہ ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ماہر کا کام ہے، جس کو قانون آتے ہیں یہ اگلے مرحلے 20 سال لائے نے نہ کم آج. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ 20 سال 20 سالوں تو بعد اب آ کے آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک قرات ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے، قرات حفص. ولم یکن لہ کفوا احد. دوسری قرات واو کے ساتھ ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تیسری قرات ہے اس کی. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ 7 قراتوں پر پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ اس کلام کا اعجاز ہے کہ جب اصول قانون کے مطابق اس کو مختلف قراتوں پر پڑھا جائے گا تو اس کلام کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا معنی نہیں بدلے گا. لیکن یہ وضاحت کر دوں، یہ جاہل آدمی کا کام نہیں، تو یہ اپنے تجربے نہ کرتے رہنا ہے دیتے. یہ بھی سمجھا دوں، یہ باقاعدہ قانون ہے، اس کے پہلے پڑھا جائے گا. یہ ماہر آدمی کا کام ہے، ایرا غیرہ نہیں کر سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال حضرت عثمان کا دور جس وقت آیا تو اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ چونکہ ریاست وسیع ہو رہی تھی، اجمی علاقے جو لوگ عربی نہیں تھے، عربی جانتے بھی نہیں تھے، وہ جس وقت مسلمان ہو رہے ہیں جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ اجمی لہجے میں پڑھتے تھے. وہاں غلطی ہو جاتی، مسئلہ ہو جاتا تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اب یہ فتنہ بڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں قرآن عزیز کے کلمات میں التباس ہو جائے، تو آپ ایسا کریں 7 قراتوں کی بجائے اس کو 1 قرات پر جمع کر دیں. یہ جیسے آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ صورت، اس کی یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آئی. یہ ضرورت اس وقت آئی، اس وقت ایسے جو ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا. اب جب یہ مرحلہ آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کمیٹی بٹھائی اور کہا یہ کام کون کرے گا؟ اتفاق رائے سے کمیٹی نے کہا یہ کام زید بن ثابت کر کے دکھائے گا. ہر مرتبہ زید پر نگاہ جاتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے طالب علم ایسے ہوتے ہیں، ہر مرتبہ زید پر نگاہ جاتی ہے، ہر مرتبہ زید بن ثابت، زید بن ثابت. بس زید میں ایسا کیا خاصہ ہے کہ اور کوئی نہیں کرتا؟ اصل تو حافظ قرآن حضرت سیدنا صدیق اکبر خود ہیں، حضرت عثمان حافظ قرآن ہے، سیدنا عمر ہیں، مولا کائنات، یہ سارے حافظ قرآن ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی حافظ ہیں، عبداللہ ابن عباس حافظ ہیں، مفسر ہیں. لیکن اس کے باوجود جو نگاہ بار بار جاتی ہے زید بن ثابت پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ سماعت فرمائیے. وجہ یہ تھی کہ اصل مسئلہ یہ پیش آیا. آپ کو وہ روایت یاد ہوگی، بڑی معروف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت قریب آیا. حضرت خاتون جنت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سرکار نے کچھ سرگوشی فرمائی، کان میں بات کی تو مخدومہ کائنات رو پڑی. پھر دوبارہ قریب بلایا اور کو دوسری بات فرمائی، سرگوشی فرمائی تو مخدومہ کائنات مسکرا پڑی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، کہا میں آپ کو اپنی جو ہے وہ میرا حق جو آپ پر ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ناطے آپ کی روحانی ماں لگتی ہوں، میں اس حق کی قسم دے کر آپ کو کہتی ہوں بتائیے کہ سرکار نے وہ کون سی ایسی بات آپ کے کان میں کہی تھی کہ جس پر پہلی مرتبہ آپ رو پڑی اور دوسری مرتبہ مسکرا پڑی؟ تو مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بتا دیتی ہوں. جب پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے میرے کان میں سرگوشی فرمائی نا، تو حضور نے فرمایا کہ اے بیٹی، ہر سال حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے ساتھ پورا قرآن عزیز جتنا نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور فرماتے، یعنی جبریل پورا قرآن مجھے سناتے اور میں حضرت جبریل کو سناتا. اس سال حضرت جبریل امین علیہ السلام نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے، یعنی 2 مرتبہ مجھے قرآن سنایا ہے اور 2 مرتبہ مجھ سے سنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت اجل قریب ہے، میرا وصال کا وقت قریب آ گیا. تو میں رو پڑی. تو دوسری مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے مجھے فرمایا کہ بیٹی غم نہ کر، اس لیے کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ ملے گی وہ فاطمہ تیری ذات ہے. تو مسکرا پڑی. اچھا اب یہاں یہ مرحلہ سمجھیے گا. یہ جو جملہ حضور کا ہے نا کہ 2 مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے قرآن سنایا، سرکار نے سنا، پھر 2 مرتبہ حضور نے پورا قرآن سنایا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سنا. یہ سمجھیے گا 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک صحابی کہ جس وقت حضرت جبریل 2 مرتبہ قرآن سنا رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں اور سرکار سنائیں اور جبریل سن رہے ہیں،
اس دور میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے جو بندہ سرکار کے پہلو میں بیٹھا ہوا پورا قرآن حضور کی زبان سے حضرت جبریل کو سناتے ہوئے سن رہا تھا، اس ایک صحابی کا نام زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قرآن کا طالب علم ہے۔ سنگیو، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یعنی جو بچے آپ کے پڑھ گئے ہیں یہ نہ سمجھنا بھائی یہاں ختم، آپ زید کا اعزاز دیکھیں کہ سرکار جبریل کو سنا رہے ہیں یا جبریل حضور کو سنا رہے ہیں۔ تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں آخری پورا قرآن جس بندے نے ایک نشست میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، چونکہ یہ اعزاز حضرت زید کا تھا تو حضرت صدیق اگر قرآن جمع کرنا چاہیں تو زید کو بلاتے ہیں، اور حضرت عثمان اگر ایک قرات پر اس کو جمع کرنا چاہیں تو آپ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ ہے قرآن عزیز کا حق ادا کرنے والے۔ ایک طالب علم اور سنیں بات مکمل، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایسا صحابی ہے کہ جو جب سرکار کا وصال ہوا تو عمر شریف صرف 13 سال، صرف 13 سال عمر، تو اسی اندازہ فرماؤ 13 سال اس طالب علم کی عمر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، رفع حاجت کے لیے تو خادم کی ڈیوٹی ہوتی تھی، سرکار جس وقت رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے نا تو پہلے پانی وہاں بھر کے رکھ دیتے تھے، پانی نہیں تھا تو یہ طالب علم دور کھڑا دیکھ رہا ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں یا حضور جانا چاہتے ہیں، آج خادم نہیں ہے، تو فوراً دل میں خیال آیا کہ خدمت میں کرنا۔ یہ 13 سال والا صحابی، اچھا بہرحال یہ جو ہے وہ فوراً گئے، پانی بھرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے رفع حاجت کے مقام پر پانی بھر کے رکھ دیا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس وقت تشریف لائے فرمایا یہ خدمت کس نے سر انجام دی ہے، خادم تو نہیں تھا، تو فوراً آگے بڑھ کے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دعا دی۔ مسئلہ سمجھنا، عرض کر رہے ہیں تو خانقائی نظام بھی ہے نا، تو یہ سمجھیے گا یہ جملہ سرکار نے دعا دی، دعا دی، دعا ایک واری پھر درا دعا دی، ہوں تو ان گل سمجھ آئے گی دعا کروانے میں اور دعا لینے میں فرق ہوتا ہے۔ جاگتے نہیں رہے، دعا لینے میں اور دعا کروانے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو آپ جا کے کہتے ہیں نا پیسا میرے واسطے دعا فرماؤ، یہ اور چیز ہے۔ کوئی کام اچھا ایسا کر کے بندہ پیر کی خدمت میں پیش ہو جائے کہ پیر خود دعا دے، اس میں فرق ہوتا ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ دعا کروانے میں دعا کروائے اس کا بھی اثر ہے، یہ بھی آثار موجود ہیں۔ حضرات صحابہ کرام حاضر ہو کے عرض کر دے حضور میرے یہ کام ہے آپ دعا فرما دیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کہا تھا حضور میری والدہ کے لیے دعا فرمائیں کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، یہ دعا کروائی ہے۔ لیکن ربیہ بن کعب نے جس وقت وضو کروایا نا تو حضور نے یہ نہیں کہا حضور میں نے آپ کو وضو کروایا میرے واسطے دعا فرماؤ، نہ خدمت کی تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود فرمایا سل، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی قربت اور رفاقت چاہیے، دنیا میں جیسے آج آپ کے قریب ہوں جنت میں بھی آپ کے قریب رہوں۔ فرمایا اوا غیر ذالک، اور کچھ چاہیے تو وہ بھی مانگ۔ اب اس کی بڑی وضاحت ہے، اوا غیر ذالک، اور کچھ چاہیے تو وہ بھی مانگ، یہ مالکہ دی مرضی ہے، دریائے رحمت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے نا بھئی اختیارات اگر سمندر کی شکل میں ہوں اور وہ سمندر سارے کے سارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں ہوں، حضور کے اختیار میں ہوں، تو مالک ہی فرما سکتے ہیں نا اوا غیر ذالک، مانگنا اور کیا مانگتا ہے، یہ ہو گیا۔ عرض کہ حضور بھی کافی ہے، بس جنت میں آپ کی سنگت مل جائے، اور کیا چاہیے حضور کافی ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، یہاں پر دعا کروانے میں دعا لینے میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا میرے کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے آپ یہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے خانقاہی نظام سے وابستہ ہے، خود پیر ہے تو پیروں جیسی بات کرتا ہے 1000 2000 لاؤ تو پیر کو دعا دے دے گا، نہ۔ ہمارے ہاں میرے جیسا بندہ اور حضرت صوفی صاحب جیسا بندہ یہ سمجھیے گا ہمارے ہاں دعا کے لائق بندہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت دعا کہتا ہے پیر جی بچہ تواڈے حوالے ہے، انہوں دین دا خدمت گزار بنانا۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے بھائی اس کو دعا دیا۔ حاجی صاحب بیٹھے ہیں آپ دیکھیں، حاجی صاحب ان نال بہوں پیار ہے،
صرف اس وجہ سے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ کے پڑوسی ہیں. اور میں وہ دربار شریف حضرت شاہ ابو المعلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، فرمانے لگے میں نے بچہ حفظ کروانا ہے. تو میں نے کہا بڑا دور ہے علاقہ میرے ہاں، میرا مدرسہ بہت دور ہے، تو آپ قریب کسی مدرسے میں داخل کروائیں. تو کہنے لگے نہیں، میں جو ہے نا یہیں کرواؤں گا، آپ کے ہاں ہی داخل کرواؤں گا. تو میں نے گزارش کی. پھر ایک چیز اور ہے، آپ کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ رہا پیری مریدی والا، لیکن بچے کے معاملے میں لحاظ نہیں رکھوں گا. اگر بچہ تاخیر کے ساتھ آئے گا تو میرے سے برداشت نہیں ہوگا، اس لیے کہ مدرسہ ہے، میں اس میں نظام میں جو ہے وہ خرابی نہیں کروں گا کہ آپ کے بچے کو اجازت دے دوں، آپ چونکہ دور سے آتے ہیں تو آپ 10 بجے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. تو آج صاحب آپ یقین جانیں، میں اس وقت کچھ 3-4 سال کے بعد آج میں اعلانیہ یہ جملہ کہنے لگا ہوں، آپ اندازہ فرمائیں کہ بچہ پڑھانے کا انہوں نے حق ادا کر دی. یہاں سے گرمی سردی بہار صورت صبح 7:15 بجے اسمبلی کے ٹائم پہ بچے کو وہاں مدرسے پہنچانا، یہ انہوں نے حق ادا کیا. جو وعدہ کیا تھا انہوں نے پورا کیا. اور اس کے بعد بھی یہ نہیں کیا کہ بچہ بڑا لائق ہے لہذا میں اس کو اسکول لے جاؤں، کہ اب یہ بس اس راہ میں آ گیا ہے، اب اس کو آپ درسیات میں بھی اپنے ساتھ لے جائیں. تو قرات میں اس وقت بچہ جو ہے وہ اب وہ چل رہا ہے. گرامی قدران، یہ حق ہوتا ہے ادا کرنے کا، بچہ چلانے کا. ہم تو ساتھ ساتھ تربیت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آج سب اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو نوازے اور مہربانیاں فرمائے. تو 4 بچے مثال کے طور پہ اگر ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 ہیں، تو حق یہ بنتا ہے کہ ایک بیٹا اگر انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک وکیل ہے، تو یہ سارا کچھ تو ہو جائے. یہ 4 نوکریوں والے ہو گئے، یہ لائیں گے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے نا میدان محشر میں جب ضرورت پڑ جائے تو اس وقت کھڑا ہو کے کہ ابا جی ہن میں حاضر ہاں، ہن میری باری. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہن میری باری. یہ بچہ جو ہے، یہ جو آپ کے حافظ قرآن ہے، یہ اس وقت کھڑے ہوں گے باری تعالیٰ کے حضور. آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ بچہ جس کو جنین کہا جاتا ہے، یعنی پنجابی میں اردو میں کچا بچہ، پیدائش سے پہلے جو بچہ انتقال کر جائے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے رب کے حضور کھڑا ہو کر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے مخاصمہ کرے گا، ضد کرے گا، الہی یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کو بخش. اور یہ اپنے ناڑو کے ساتھ کھینچ کر، حضور فرماتے ہیں اپنی ناف کے ساتھ کھینچ کر ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. آپ اندازہ فرمائیے بچہ ہوئے اور اپنی مدت پیدائش سے پہلے انتقال کر جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت اور حضور کے دین کی یہ برکت ہے کہ قیامت کے دن وہ مخاصمہ اور ضد کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائے. تو کیا یہ بچے جو پورے 30 پارے حفظ کر کے قرآن سمجھنے کی منزل میں آ جائیں، عالم فاضل ہو جائیں، دین کے خدمت گزار ہو جائیں، یہ بچے اپنے ماں باپ کے قریب کوئی نہیں آئیں گے؟ بھلا یہ اپنے ماں باپ کے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن؟ گزارش میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے والد گرامی بڑی محنت میرے تے کیتی ہے، پڑھایا جس ویلے تو ہون فرمان دین کہ میں اندازہ نہیں سی کہ تو ایدے تک آ جائیں گا. ہے انہوں نے ہی سارا کچھ، یعنی ان کی محنت، ان کا سارا کچھ. اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ میری محنت کا ثمرہ نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ان کا شوق آگے اساتذہ کی عنایت، فضل الہی کہ رب العالمین جل وعلا یہاں تک لے آیا. میں نے یہ عمر گزاری ہے، یہ عمر میں نے گزاری ہے، اسی عمر سے نکل کے یہاں تک آیا. یہ جو کرسی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے نکل کر یہاں تک آیا ہوں. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اگر بچہ یہ قرآن عزیز کی تعلیم پڑھے گا ختم پڑھ کے گزارے کرے گا، جنازے پڑھا کے گزارے کرے گا؟ نہ، یہ آپ کی سوچ فکر ہے. آپ یہ سمجھے کہ بچہ اگر حافظ قرآن ہو جائے تو خالی اس کا مستقبل یہ ہے کہ یہ جنازے ہی پڑھائے گا لوگوں، یہ نکاح ہی پڑھائے گا، یہ ختم ہی پڑھتا رہے گا، بس اسی کے ساتھ اس کا روزگار چلے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ میری والدہ محترمہ نے والد گرامی سے یہ شکوہ کیا کہ وہ بڑا بچہ جو ہے وہ بھی اسکول جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یہ جو ہے چھوٹا یہ بھی اسکول پڑھتا ہے، اس کو آپ مولوی بنا رہے ہیں، یہ کیا کرے گا؟ میرے بارے میں مجھے آج تک اپنے والد گرامی کا یہ اعتقاد یاد ہے، یہ جزم یاد ہے، یہ یقین یاد ہے. میری والدہ محترمہ سے فرمایا کہ یہ اگر کاروبار کرتا ہے اس کو اللہ رزق دے گا؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا جی ہاں بالکل دے گا. یہ پڑھ رہا ہے، یہ نوکری پیشہ ہو گیا، اس کو رزق دے گا؟ دے گا. فرمایا تم صبر کرنا. میرے ابا جی فرما دیں، میری والدہ محترمہ تو صبر کریں تو دیکھیں تو صحیح کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جتنا رزق یہ تیرے دنیا دار بیٹوں کو دے گا، اگر یہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں تک میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں، اگر یہ پہنچ گیا تو تم دیکھنا یہ اللہ کے کام کرے گا، رب العالمین جل وعلا ان سے زیادہ اس کو عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، جزم ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
سجنوں علماء حق اہل سنت اے ماں باپ دیاں ہمتان، ماں باپ دیاں ہمتان. آج میں جس اسٹیج پہ جا کے بولتا ہوں آپ یقین جانیے ایک تو نسبت ہوندی ہے نا، نسبت ہے ہی ہے، نسبت ہے ہی ہے. یعنی پیران دی اولاد ہاں، بزرگاں دی اولاد ہاں، سادات دی چھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے، بڑا ادب احترام. یہ تو مجلس سے باہر نکلیے کوئی موڈے چومدا ہے، کوئی گوڈیاں نو ہاتھ لاندا ہے. بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ ایسے ہیں، داڑیاں سفید ہوتی ہیں، ہمیں بڑی شرم آتی ہے جس وقت وہ میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں. وہ لگاتے ہیں اس لیے بس سادات کی اولاد ہے، عالم فاضل ہے. غیر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن آپ یہ سمجھے تو صحیح نا بھئی یہ ہوا کب ہے؟ یہ ہوا کب ہے؟ یہ اس وقت ہوا ہے جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک تو نسب پاک ہے پیچھے، وہ نسبت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شرف ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ جو کلمات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ اس کی وجہ سے ہے سارا کچھ. تو یہی کلمات آپ دیکھ لیں گے آپ کی اولادوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا اگر یہ بھی یہاں تک آ جائیں تو رب تعالیٰ جل وعلا یہ عزتیں ان کو بھی عطا فرمائے گا. یہ خاندانوں کے لیے باعث شرف ہوں گے. ایک طالب علم سنو گال مکا یہ بات ختم. وہ 13 سال دا طالب علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سرکار دا شاگرد، حضور کا وصال ہوا. آپ اندازہ فرمائیے پانی بھر کے رکھا، خدمت کی. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پوچھ لیا، فرمایا خادم تو تھا کوئی نہیں، تو یہ پانی کس نے رکھا؟ ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ خدمت میں کی تھی. فرمایا لاگے آپ قریب آئے تو دستے دعا دراز فرمائے. یوں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا عالم بنا دے. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی چچا زاد، 13 سال عمر جب حضور کا وصال ہوا تو آپ اندازہ فرماؤ عزت کیا ملی، عزت کیا ملی. آپ یہ اندازہ فرمائیے 2.5 سال حضرت صدیق اکبر کے گزرے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا تے 13 تے 2 15 تے 15.5 سال، 15.5 سال عمر. اے اندازہ فرمانا تواڈے بچے تواڈے سامنے 15.5 سال عمر. خلیفہ برحق راشد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کابینہ اصحاب بدر پر مشتمل ہے، بزرگ لوگ. ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بطور اپنے مشیر کے 15 سال کی عمر میں داخل فرمایا. خلیفہ راشد امیر المومنین، شیطان جن کا نام سن کے دوڑ جاتا ہے، انہوں نے اپنی کابینہ میں مشیر کے طور پہ 15 سال 15.5 سال دی عمر دا ایک نوجوان لڑکا جڑا وہ شامل فرما لیا. اصحاب بدر نے احتجاج کیا، جامع ترمذی جامع صحیح بخاری کی روایت، احتجاج کیا. یعنی انہوں نے محبت کے ساتھ کہا کہ امیر المومنین آپ ابن عباس کو کیوں شامل فرماتے ہیں؟ حالانکہ اگر یہ بھی اس کابینہ میں شامل ہونے کے لائق ہے تو پھر ہمارے پوترے ہیں دوترے ہیں وہ بھی اس لائق ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے، ان کا کیا قصور ہے؟ یعنی آپ اس بالکل نوجوان کو ہم عمر رسیدہ بزرگوں کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر والی عزت نہیں دیکھتا، بزرگی نہیں دیکھتا، میں علم والی عزت دیکھتا. علم والی عزت. یہ 15 سال اور ہم بزرگ، ہماری خدمات نبی علیہ السلام کے لیے، بدر ہم نے دیکھا، احد دیکھا، غزوہ خندق دیکھا، احزاب خیبر دیکھا، حنین تک ہم حضور کے ساتھ رہے. تو عرصہ دراز ہم نے حضور کے ساتھ گزارا ہے. علم ہمارا زیادہ ہے یا اس نوجوان کا زیادہ ہے؟ فرمایا ٹیسٹ دیو، امتحان دیو. ٹھیک ہے جی امتحان ہو جائے. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. فرمائیے اس کے بارے میں کوئی بات خاص جو آپ کو یاد ہو. اصحاب بدر سے فرمایا سنائیے. انہوں نے کہا کہ اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور اس کی طرف سے فتح اور نصرت آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور حبیب آپ ملاحظہ فرمائیں لوگوں کے کہ جوگ در جو، قافلہ در قافلہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کیجئے اور استغفار کیجئے. بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمایا یہ ترجمہ ہے. میں پوچھ رہا ہوں اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کوئی خاص بات بتلائیے. کہا جی ہمیں تو یہی معلوم ہے. حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ ہاں بھائی جوانہ تو اس کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اعلمہ ایاہ. فرمایا یہ نرا صورت نہیں ہے یا نرا دین حق اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ جو فرمایا ہے نا کہ جب آپ ملاحظہ کریں کہ لوگ جماعتوں کی صورت میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس مقصد کے لیے ہم نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. اب آپ وصال کی تیاری فرمائیے.
یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو حضور کے وصال کی خبر دے دی گئی اس صورت میں. فرمایا یہ ہے وہ خاص بات. دیکھو آپ لوگوں کی بزرگی اپنی جگہ رہی, لیکن ابن عباس 15.5 سال دے ادا علم تے ویکھو نا کہ وہ کہاں تک جا رہا. یہ جملہ جو سنانا چاہتا تھا حضرت ابن عباس کے بارے میں, قرآن عزیز کے بارے میں, وہ سماعت فرمائیے. اکو لین گال ختم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے شاگردی اختیار فرمائی حضرت سیدنا مولا کائنات کی اور حضرت زید بن ثابت کی. یہ شاگرد تھے ان کے. مواد بہوں ہے میرے کو, جتنی تقریر میں تھوڑے سامنے کر لئی ہے نا, یہ اجے سمجھو میں پہلی صدی بھی پوری نہیں ہوئی قرآن عزیز کی. کہ ٹرتے جائیے تو ہر صدی میں مثالیں اگر میں آپ کو دوں تو کم از کم 15 مثالیں تو ابھی میں آپ کو دے سکتا ہوں صرف قرآن شریف کے بارے میں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ لوگوں کا ذوق نہیں رہا, نہ پڑھنے والا نہ سننے والا. یہ باتیں اب نہ پڑھنے والا کو رہ گیا نہ سننے والا رہ گیا, لوگ ہی چلے گئے, وہ سارے ختم ہو گئے. بہرحال مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ باب مدینۃ العلم, کتنا بڑا عالم, یعنی حضرت صدیق اکبر, حضرت سیدنا فاروق اعظم, حضرت عثمان کے دور میں قاضی القضات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے بڑھ کر قوت فیصلہ جس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ علی کو عطا فرمائی. اتنا بڑا صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب شاگرد کون ہے؟ ابن عباس شاگرد ہیں. ابن عباس حضرت مولا کائنات کے شاگرد ہیں. لیکن آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے شاگرد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہمارا شاگرد ہے بہت عجیب شاگرد ہے, اس کی بڑی شان ہے. جملہ سنیے گا, البرہان میں علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. فرماتے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے بھائی اتنا ڈھاڈا شاگرد ہے, اتنا ڈھاڈا کہ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ اس کے سامنے کر دیا. قرآن پڑھنے والا استاد فرما رہے, استاد اپنے شاگرد کی تعریف کر رہا, لوح محفوظ اس کے سامنے ہے. کیوں؟ آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ فرمایا عجب آدمی, اس سے قرآن عزیز کی تفسیر پوچھی جاتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اور لوح محفوظ کے درمیان ایک باریک سا پردہ ہے, بالکل باریک سا پردہ ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے, تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ لوح محفوظ سے پردہ ہٹاتا ہے, جو اوپر لکھا ہے وہ پڑھتا ہے اور آگے قرآن کی تفسیر بیان کرنی شروع کر دیتا ہے. یہ تھے قرآن پڑھنے والے, حضرت زید بن ثابت جیسے, حضرت اسید بن حدیر جیسے, حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسے, حضرت عثمان جیسے, مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسے. گرامی مرتبہ سامعین حضرات, بات اس بات پر ختم ہے جو حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے دولت قرآن عطا فرمائی ہے وہ یوں سمجھے کہ فیضان نبوت اللہ نے یہاں رکھ دیا. اس دولت کے بعد اگر بندہ کسی اور دولت کی تمنا کرے تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا. آپ کی اولادوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ توفیق بخشی ہے. آپ یقین جانو, میں ایک عرض کراں, امیر آدمی دا کام ہی نہیں ہے اس میدان سے قدم رکھنا. یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ ماڑے لوگ کر دیں. غریب آدمی, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم پڑھنا غریب آدمی کا کام ہے. امیر آدمی علم نہیں پڑھ سکتا. بہت نادر, بڑی شاذ مثالیں ہیں, کوئی بندہ امیر بھی ہوئے, کھاندے پیندے کاردا ہوئے, تو علم دین پڑھ جائے, اوکھا مرحلہ ہے. لیکن غریب کا بچہ اللہ رب العالمین جل وعلا, بات پھر وہی کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کئیوں کو عزت عطا فرمائے گا اور کئی اقوام کو ان کے مرتبے سے گرا دے گا. پھر مال بھی آتا ہے, اور اتنا آتا ہے, اور ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا, مولوی ترگڑا چنگا لگتا ہے. ماڑا مولوی جڑا نا وہ دنیا رگڑ چڑھ دی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ مزاج سمجھیے گا. دین کا وقار اس زمانے میں عرض کرتا ہوں, ویسے مجھے حص کوئی نہیں, اللہ جانتا ہے, خدا شاہد ہے. یہ مرید بھی ہیں, احباب ہیں, ساتھ رہتے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے, یہ جانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. دنیاوی لالچ کوئی نہیں, وگرنہ جس لیول پہ اس وقت میں کام کر رہا ہوں, غفران صاحب میرے کو 6 واری پوچھے ہے کہ آپ نے دینا کی ہے. ہوں اے انہوں ذہن چاہے کہ شاید انہیں سنیا کوئی نہیں, میں 20 واری سنیا, اے 6 واری فرمایا, میں 20 واری سنیا, لیکن پلٹ کے میں نے جملہ کوئی نہیں کہا, اس لیے کہ جس لیول پر اس وقت میں کام کر رہا ہوں, مینوں میری تقریر دا کوئی لاکھ روپے بھی دے تے تاں بھی نہیں جچدا. کیوں؟ اے جڑیاں گلاں میں تواڈے نال کیتیاں نے, ہزار کتاباں فرول فرال کے, تو اس تو بعد میں اپنی اکھاں نال پڑھ کے اے او گلاں جڑیاں میں تواڈے نال کیتیاں, یہ کتابی باتیں ہیں ساری. اب اس تقریر کا اگر کوئی بندہ مجھے لاکھ روپے مول ڈالے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے میرا مول ہی نہیں ڈالا, میری باتوں کا مول ہی نہیں ڈالا. یہ کوئی قیمت ہے لاکھ روپے کی حیثیت ہی کوئی نہیں اس وقت میرے لیے. لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کر رہا ہوں
یہ مجھے ادراک ہے جس زمانے میں میں جی رہا ہوں، اس زمانے میں وہ مولوی بہت ضروری طور پہ سنا جاتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس کو بڑے غور سے سنا جاتا ہے، جو بڑی گاڑی سے نیچے اترتا ہے، گل کوڈی دی نہ کرے، لوگ بڑے اچھے سلیقے نال ان سنن، لیکن بہت بڑا عالم ہے، زمانے کا شیخ الحدیث سے 60 برس ہو گئے ہیں اس کو مسند پر بیٹھے ہوئے، تو میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قدر بھی نہیں ڈالتے، اس لیے کہ شیخ الحدیث صاحب ہیں، ساری زندگی انہوں نے مال دنیا کی طرف توجہ نہیں کی، آج عام سی ایک سواری پر نیچے آئے ہیں تو لوگ کا ٹھیک ہے بابا جی نے سننا ہے سن لئیے، نہیں سن دیتے نہ سنیے، خیر ہے بس کافی ہے۔ اب دین کا وقار اگر اس بات کے ساتھ وابستہ ہے تو ہمیں بھی یہ ادراک ہے کہ گڈی وڈی تھلے ہونی چاہیے تھی۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکے پہ مکائیے گلنا بہت، میں تو آ رہے ہیں بہت مثالہ میرے کو ہے، میری لائن ہی ہے نا، میں صاحب زیادہ صاحب نے یہی تے عرض کیتا ہے میری لائن ہے، تسی میں بٹھاؤ تے سویر ہو جائے، میں مثالہ نہ مکن ہے تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا مجتہد، اشرفیاں پئیاں سونے دیاں اشرفیاں دراہم دینار پئیں تے آپ اس طرح انہاں دی تحقیر کر رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، جی میں سکے نہیں ہوندے 5-10 سال انجن کر رہے ہیں۔ سامنے دنیا حیران ہو گئی، کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اتنے بڑے عالم اور یہ آپ کو زیب دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا منڈیا تینوں نہیں پتا ہے کی ہے، یہ وہ ہے۔ کہا اگر یہ نہ ہوتا تو بنو عباس جو ہے نا، بنو عباس، آپ نے فرمایا کہ بنو عباس اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ عباسی دور کے جتنے خلفاء ہیں یہ سفیان ثوری جیسے آدمی کو رومال کی طرح استعمال کرتے اور پونچھ پانچ کے جیسے چھڑ دے، ہمارے علم کا مول ہی نہ پڑتا۔ آج ہمارے علم کا اگر مول ہے تو یہ سونے اور چاندی کے سکوں کی وجہ سے ہے، ان کو میرا مال نظر آتا ہے، اس واسطے میری گلاں بھی انہوں سمجھ آندیاں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، اس لیے مولوی جڑا نا ترگڑا چنگا لگتا ہے اور سوکھا ہوئے نہ تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا مزید مہربانی فرماتا ہے۔ دنیا دار کبھی تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ وہ دولت ہے جسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی اولادوں کو جو ہے وہ نصیب فرمایا ہے، ان کی قدر کیجئے گا، ضائع نہ کروائیے گا۔ باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، وقت زیادہ لیا، معذرت خواہ ہوں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جزائے خیر دے اور آپ کی اولادوں کے لیے قرآن سمجھنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ۔